اچھا اسی طرح جو تھرڈ نمبر پہ کوشچنز گرامر کے اور ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کی آپ بات کر رہے تھے. اچھا پنکچویشن بھی, پیئر آف ورڈز, اور اسی طرح ایڈیمز بھی اگر کوئی ہیں, فریزل ورڈز ہیں یا ایڈیمز ہیں ان کو بھی لے لیں. ان جو 3-4 چیزیں ہیں ان تمام کی جو میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں وہ سیم ہی ہے. آپ نے ایک اچھی بک سے ان کے رولز پڑھنے ہیں, اس کے بعد 4 سے 5 بکس سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ایک بک سے نہیں, 2 سے بھی نہیں. اگر آپ 5 بکس سے پریکٹس کر لیں ان کی اور رولز اچھی طرح پڑھ لیں اور پھر ان کو ریوائز کرتے رہیں ٹائم اینڈ اگین, ہر 15 دن بعد, مہینے بعد, جب بھی آپ کو ٹائم ملے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انگلش کا کتنا 50 نمبر کا 50 مارکس کا جو گرامیٹیکل پورشن ہوتا ہے اس میں سے آپ 40+ لے جائیں گے آرام سے, اگر آپ یہ کر لیں. اچھا جی, اب لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جو مین کوشچن آپ کا پریکٹس کا, جو بلکہ اس سارے پیپر میں سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں سے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک تھیوری یہ بھی ہے, ایک ویو یہ بھی ہے کہ اگر آپ پچھلے جو پہلا پورشن ہے 3-4 ان میں سے 50 میں سے اگر آپ 40 مارکس بھی لے لیں اور پریسی میں 20 میں سے اگر آپ یعنی 10 سے آپ فیل ہو جائیں, 5 نمبر لے لیں, دیر آر چانسز کہ آپ کو فیل کر دیں. ہاں یہ ایک بڑی عجیب سی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی یہ ایک تھیوری چل رہی ہے, ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پریسی کو پاس کرنا انڈیویجولی بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیئرفل ریڈنگ, کیئرفل ریڈنگ. آپ نے تیار کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جو بھی انگلش کی بکس پڑھ رہے ہیں, آپ جو بھی نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں, نارملی ہماری ہیبٹ یہ ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی کہ آپ کیئرفل ریڈنگ نہیں کرتے. یعنی میں آپ کو ابھی ایک پیراگراف دیتا ہوں سب کو, تو میں کہتا ہوں آپ اس کو پڑھیں. آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ میرا پرپس کیا ہے, بتاؤں گا نہیں کہ اس کا پرپس میرا پڑھنے کا کیوں دے رہا ہوں. آپ 5 منٹ پڑھیں اس کو, اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آپ میں سے 80% لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوا کیا لکھا ہوا ہے اس میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پڑھنے کے اندر, ریڈنگ کے اندر بیسیکلی کنسنٹریشن نہیں ہوتی, فوکس نہیں ہوتا. ہم لوگ کیئرفل ریڈنگ نہیں کرتے. آپ جب بھی نیوز پیپر پڑھیں, جب بھی کوئی بک پڑھیں, آپ کیئرفل ریڈنگ کریں اس کی تیاری کے لیے. اور جب پریسی کا آ جائے, پیرا آ جائے یا 2 پیرے آ جائیں, پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے اس کی کیئرفل ریڈنگ کرنی ہے. آپ 1 دفعہ نہ پڑھیں اس کو, 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ انڈر لائن کریں. پھر اس کے بعد آپ ایک کام اور کریں کہ اس میں ایچ پیراگراف کی آپ پریسی علیحدہ لکھ لیں. یعنی اگر پیرا بڑا ہے, بلکہ ایک پیرا نہیں ہے, بعض اوقات 2 سے 3 پیراز بھی لکھتے ہیں, آپ یہ کریں کہ پہلے پیرے کی آپ, فرسٹ پیراگراف کی آپ جو جسٹ ہے وہ آپ نکال لیں. یعنی کہ بریک دا سینٹینس. ہاں بریک اس طرح کر لیں آپ, یعنی اس کا جسٹ نکال لیں, اس کی آپ سمری نکال لیں. ہاں, اور اس کا طریقے کئی ہیں. ایک تو آپ اس میں سے چیک کریں کہ ٹاپک سینٹینس اگر آپ کو مل جائے, اگر پیراگراف کے اندر مل جائے, بیسیکلی وہ پورے پیراگراف کی جسٹ ہوتی ہے. اگر 3 پیراگراف دیے ہوئے ہیں یا 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں, جو پیراگراف کا پہلا سینٹینس ہوگا نارملی وہ ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, گرپ کر لیتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, گراسپ کر لیتے ہیں, آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا نسبتاً. تو آپ اس کا ٹاپک سینٹینس دیکھیں اور ایچ پیراگراف کو آپ اس کی علیحدہ سیپریٹلی آپ اس کی کیا کریں, اس کا جسٹ نکالیں. آپ اس کو 2 سے 3 لائنز کے اندر آپ ایچ پیراگراف کو لکھیں, 2 to 3 sentences ڈپینڈنگ آن دی لینتھ آف یور پیراگراف. بجائے اس کے پورے 2 پیراز کی 3 پیراز کی اکٹھے پریسی کرنے کے, آپ اس کو ایک پیرا کر کے آپ اس کو جسٹ نکالیں, اس کی سمری نکالیں اور اس کو آپ لکھ لیں رف ڈرافٹ کے اوپر, یہ کر لیں. اس کے بعد آپ یہ کرنے کے بعد آپ اس کا ایک رف ڈرافٹ لکھیں. پھر کبھی بھی فائنل ڈرافٹ فوراً نہ لکھیں اس کا, اگین اس کو رف ورک کرنا بہت ضروری ہے. آپ اس کا رف ڈرافٹ لکھیں اور رف ڈرافٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ جی اس کی لینتھ چیک کریں آپ کتنی ہے, ورڈز کاؤنٹ چیک کریں آپ اس کے, اگر ورڈز زیادہ آ رہے ہیں تو اس کو کم کریں, کم ہے تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس کا. پھر اس کے بعد آپ فائنل ڈرافٹ. کچھ رولز اور یہ بتاؤں آپ کو کہ ہمیشہ یہ جو پریسی ہوتی ہے یہ تھرڈ پرسن میں ہوتی ہے. یعنی مثلاً آپ نے
آئی کا استعمال نہیں کرنا یا مائی کا استعمال نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, جس طرح آتھر نے دیا ہوتا ہے. نارملی آپ نے جو ٹینس یوز کرنا ہوتا ہے وہ پاسٹ ٹینس یوز کرنا ہوتا ہے نارملی. کچھ ایکسیپشنز ہیں جو پریزنٹ ٹینس میں ہوتی ہیں, اب وہ آپ اس کو اسٹڈی کر لیں گے, دیکھ لیں گے. اور جس طرح ارتھ کویکس کے بارے میں کوئی پیرا آیا ہوا ہے تو بعض کو تو ان کو آپ پریزنٹ ٹینس میں لکھ سکتے ہیں, بٹ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پاسٹ ٹینس کے اندر ہوتا ہے. اور انڈائریکٹ اسپیچ استعمال ہوتی ہے, ڈائریکٹ اسپیچ نہیں ہوتی ہے اس میں, اور یہ تھرڈ پرسن میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چند ایک اس کی گرامیٹیکلی, اس میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ میں آئی ایم ناٹ پروفیسر آف انگلش. اچھا, ایک میں پریکٹیکل ٹپس پہ آ جاتا ہوں کہ ایک اس میں سے بیچ میں کچھ ایسے ورڈز ہوں گے جن کے میننگ آپ کو نہیں آ رہے, یہ ایسا لازمی ہوگا. کچھ ایک ورڈز لازمی ایسے ہوں گے جن کا میننگ آپ کو نہ پتا ہوگا. اس کے بارے میں کیا کرنا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے. وہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے انٹرپولیشن, آپ نے اس سے پہلے جو سیکوینس چل رہی ہے, بات چل رہی ہے, یا اس کے بعد جو بات چل رہی ہے, آپ اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, فیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے. تو اس سے کام, اگر 2 سے 3 ورڈز یا 4 ورڈز پورے پیرے کے اندر آپ کو نہیں بھی آ رہے تو اس سے آپ اگر تھوڑا سا آپ انٹیلیجنٹ طریقے سے کام کریں تو کام چل جائے گا آپ کا. اب یہ بھی نہ ہو کہ ایک پیرے کے اندر آپ کو 8 to 10 ورڈز کے میننگ نہیں آ رہے تو پھر تھوڑا سا آپ کا ایشو ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر 2 to 3 یا 5 ورڈز کی میننگ آپ کو نہیں بھی آ رہے تو اس سے کام چل جائے گا. دوسرا ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ نے جب پیرا پڑھنا ہے اس پیرے سے آپ نے اوور آل اس کی جو ایسنس ہے پیرے کی آپ نے وہ نکالنی ہے. تو وٹ دا پیرا از آل اباؤٹ, اس کا جو تھیم جس طرح آپ کریکس مین, بلکہ میں یہ انہوں نے ٹھیک ورڈ یوز کیا, تھیم کا ہے نا. آپ نے بیسیکلی اس پیراگراف کا تھیم نکالنا ہے. یعنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھیم. اگر آپ کو تھیم کی بھی سمجھ نہیں آئی تو دیر آر لیس چانسز, دیر از لیس پروبیبلٹی کہ آپ پھر پاس کر لیں اس کو. تھیم کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں, اگر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ پیرا ہے کس چیز کے بارے میں, یعنی مثال کے طور پہ آپ اتنا تو جج کر لیں کہ یار یہ ارتھ کویکس کے بارے میں ہے پیرا, یہ زلزلے آتے ہیں, ارتھ کویک آتے ہیں, یہ پیرا اس کے بارے میں ہے. اچھا, اس میں پھر یہی ہوگا نا کہ یہ ارتھ کویکس کہاں سے آتے ہیں, ان کے ریزن کیا ہیں, اور ان کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, اور ہیومن ہسٹری کے اندر ارتھ کویک سے کتنی تباہی آ چکی ہے ماضی میں, اور فیوچر میں کیا پاسبلٹیز ہیں, اور انسان کے لیے کتنے اس میں ایشوز اس میں ہیں, ایک اپنا پوری مین کائنڈ کے لیے, پوری یونیورس کے لیے. اگر آپ نے یہ بھی پتہ نہ لگ سکا آپ کو کہ جی یہ ارتھ کویک کے بارے میں ہے پیراگراف, اگر آپ کو یہ گرپ کر لیتے ہیں, اس کا تھیم کا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, آپ کے لیے پھر بھی کرنا آسان ہو جائے گا. تو میرا خیال اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. رولز آپ خود پڑھ لیں گے, وہ میں آپ کو فوکس نہیں کر رہا اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک لاسٹ میں آپ کو نا اس میں ایک اور پریکٹیکل ٹپ دے کے میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں لیکچر کو. جب آپ کمپوزیشن کا پیپر کر رہے ہیں وہ کس طرح اٹیمپٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اٹیمپٹ کریں آپ گرامر کا پورشن کریں, اور اس کی میں لاجک بھی دوں گا آپ کو, ریزن بھی دوں گا, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا. سب سے پہلے آپ جو گرامر کا پورشن ہے جس میں پیرا ورڈز ہیں, کریکشن ہے, ایڈیمز ہیں, آپ پہلے وہ اٹیمپٹ کریں. آپ پہلے اس کو اٹیمپٹ کریں. اور کتنا ٹائم لگائیں, ناٹ مور دین 30 منٹس. آپ یعنی اس کے اوپر بیٹھ نہیں جانا. آپ کریکشن یہ ہے کہ یہ آتی ہے یا نہیں آتی نا جی, یا میکسیمم 2-4 منٹ آپ کو لگیں گے سوچنے کے لیے. اس کے اوپر کوئی بڑا کوئی ریسرچ پیپر تو لکھنا کوئی نہیں ہے نا آپ لوگوں نے, کریکشن کے اوپر یا ایڈیمس کے اوپر یا پیرا ورڈز کے اوپر. ہارڈلی 2-4 منٹ آپ سوچیں آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا, پھر لکھنا ہے آپ نے جو غلط ہے یا ٹھیک ہے. تو آپ کے جو 4 کوشچنز ہیں یا 3 کوشچنز ہیں, گرامر والا پورشن ہے, آپ سب سے پہلے اس کو اٹیمپٹ کریں. اور اٹ شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 30 منٹس. آپ 30 منٹ کے اندر آپ نے اس کو کلیئر کر لینا ہے. اگلا کوشچن آپ کون سا کریں, یہ میری سجیشن ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اگین کسی کو اچھا لگے, کسی کو بہتر لگے, اس سے اس کو آسانی ہو رہی ہے تو آپ یوز کر لیں, نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ کریں پریسی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اس کی ریزن بھی بتا دیتا ہوں, لاجک بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سب سے پہلے پریسی اٹیمپٹ کر لیں اور پریسی بالکل ہی آپ کے پٹ جائے تو اگلا ہو سکتا ہے, دیر آر چانسز بھی اگلا پیپر وہ آپ کا پڑے نا. یعنی آپ نے سب سے پہلے پریسی اٹیمپٹ کی اور اس میں آپ نے 3 نمبر لیے پریسی میں, تو آپ کے بارے میں مائٹ بھی ایک امیج بن جائے گا, آپ کو فیل ہونے جا رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ کا گرامر کا پورشن اچھا ہے, اس میں سے 50 میں سے اگر 40 مارکس آپ کے آ رہے ہیں تو مائٹ بھی پریسی کو تھوڑا غور سے پڑے گا. وہ یار کم از کم اتنے نمبر لے رہا ہے ایک بچہ, تو پریسی کو پھر بھی تھوڑا مارجن بھی دے دے آپ کو شاید.
یعنی یہ تو نہیں کرے گا کوئی آپ پہ ترس نہیں کھائے گا, اگر آپ کی غلط ہے تو آپ کو فیل کر دے گا, اس میں وہ ترس والی بات نہیں ہوتی, بٹ پھر بھی آپ کو ایک مارجن شاید تھوڑا بہت دے دے, اپنا مائنڈ بنا لے کہ یار 40 مارکس لے چکا ہے پہلے پورشن میں, مائنڈ بھی یہ تھوڑا پڑھ لوں اس کو. تو سیکنڈ دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ پریسی کے لیے آپ کو کم از کم آپ اس کو لگائیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو آپ 1.5 گھنٹہ آپ کو لگانا چاہیے. یہ میں بہت زیادہ ٹائم دے رہا ہوں چونکہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. اس کے اوپر آپ 1.5 گھنٹہ لگائیں اور سب سے لاسٹ میں کریں آپ کمپریہنشن, اس کے لیے آپ کا 1 گھنٹہ 1 آور, جو کہ اگین امپورٹنٹ ہے کمپریہنشن بٹ ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز پریسی. پریسی کو میں نے لاسٹ میں کیوں نہیں رکھا, آپ یہ بات بھی بتا دوں آپ کو, اس کی بھی لاجک ہے کہ اگر آخری 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ میں پریسی کو دے دوں, خدا نہ خواستہ اینڈ پہ آپ اس کو گرپ ہی نہ کر پائے پیرے کو, آپ پینک کر گئے, ہوتا ہے نا بندہ پینک کر جاتا ہے, تو وہ تو پھر آپ شیورلی فیل ہیں. لہذا پریسی کو میں نے امپورٹنٹ ہے اس کو بیچ میں رکھا ہے کہ اگر آپ پینک بھی کر جاتے ہیں تو آپ کا اگر یہ کمپریہنشن کا پارٹ چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو یہ نہ چھوٹے. آپ اگر 10 مارکس مزید بھی لینا چاہیں 140 کرنا چاہیں 1 گھنٹہ 40 منٹ تو کر لیں, چلو میکسیمم یہ ہوگا کہ یہاں سے آپ اس کو 50 منٹس کر لیں گے نا جی, یہی کریں گے نا میکسیمم, اس کو آپ 50 منٹس کر لیں گے اور اس کو آپ 140 کر سکتے ہیں, بٹ آئیڈیلی 1.5 گھنٹہ. اس کی لاجک یہ ہے کہ پریسی کو آپ سینٹر میں رکھیں تاکہ آپ کے پاس آپ تھوڑا ایزی بھی ہوں, کمفرٹیبل بھی ہوں, آپ کے پاس ٹائم بھی ہو, اور تھوڑا ٹائم کو مینوور کرنے کا آپشن بھی ہو آپ کے پاس. 10 منٹس آگے نیچے پیچھے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں آپ اس کو. لاسٹ میں کہ اب پریسی کو ایک دفعہ ضرور آپ اپنا دوبارہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو پروف ریڈنگ کی ضرورت ہے. کئی دفعہ ایسی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں گرامر کی یا اسپیلنگ کی, وہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں. آپ ضرور اس کو اپنا پروف ریڈنگ کریں ایک دفعہ دوبارہ, جب لکھ لیں آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اور رف ڈرافٹ ضرور بنائیں. تو آئی ایم ناٹ اے ٹیچر, میں آپ کو اس طرح نہیں پڑھا سکتا, نہ میں نے پڑھایا ہے. آپ خود چیزیں کو سمجھیں گے, پڑھیں گے کسی ٹیچر سے. میرا مقصد یہ تھا آپ کو گائڈ کرنا, آپ کو کوچ کرنا اور آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا. فائنل آپ کو جو ایک سیکوینس ہے پیپر اٹیمپٹ کرنے کی, یہ میں نے آپ کو بتا دیا.